الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ربیع الاول کے 9 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، 9 تاریخ کو وفات بھی پائے ہیں، 12 ربیع الاول کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ جب ناچتے ہیں نہیں سنی مسلمان، جس کو ڈانس ڈالتے ہیں، ان سے پوچھو خوشی کس بات کی ہے؟ اگر یہ ناچنا پینا کودنا باجا گاجا بجانا نبی کی پیدائش کی وجہ سے ہے تو 9 کو پیدا ہوئے ہیں، 9 کو گزر گئے ہیں، خوشی کس بات کی ہے؟ پیدا ہونے کی ہے تو 9 کو انتقال بھی ہو گئے ہیں، تو خوشی کیسے منا رہا ہے؟ تو یہ 9 کو تو کرتے نہیں، 12 کو کرتے ہیں، تو 12 کو یہ ناگن ڈانس، یہ 12 ربیع الاول کو ناگن ڈانس جو ڈالیں کس کے ڈالتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو تو دفن کیا گیا ہے، تو یہ ناگن ڈانس کس کا ہو رہا ہے؟ چلے گئے نبی، ہم کو چھٹی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب اس کی خوشی منا رہیں گی؟ تو سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دے کے بھیجا ہے، اس عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ خوشی کس بات کی ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، 9 ربیع الاول کو انتقال ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول کو دفن ہوئے ہیں۔ تو اچھلنے ناچنے سے پہلے ذرا غور کریں، تھوڑا سوچیں کہ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، نبی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اس کا انکار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ بھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھے، لیکن انکار نہیں کرتا کہ محمد نہیں آیا ہے، محمد دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، محمد آیا ہی نہیں، ایسا بکنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ ان کا کلمہ نہ پڑھے الگ بات ہے، لیکن جانتا سب ہے کہ محمد نام کے پیغمبر آیا ہے۔ یہ ہو گیا، بس اتنا ہی حد تک ان کا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا کہ محمد پیدا ہوا ہے، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ وہ نبی و محمد کیوں آئے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ نبی کیوں مبعوث ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، مقصد کیا تھا، یہ دیکھنا ہے۔ اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے آئے تھے، اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر چلیں، اس پر عمل کریں، مقصد یہ ہے۔ مقصد کو بھلانے کے لیے، مقصد کو ذہن سے نکالنے کے لیے ڈسکو ڈانس پہنچا دیا بیچ میں، ناچو شراب پیو میوزک لگاؤ بینڈ بجا بجا یہ لگا دیا۔ مقصد یہ کون بتائے گا؟ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کون بتائے گا؟ تو وہ مقصد کو چھپانے کے لیے ڈسکو ڈانس لگا دیے۔
کہ ان کو مزہ آئے گا اسی میں، ڈانس کریں گے، شراب پئیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، تو نبی کیوں آئے تھے کون پوچھتا ہے؟ ایسا مزاج یہودیوں کا رہتا ہے، تو ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کا دیکھا دیکھی کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کے آنے کا جو مقصد ہے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ پیغمبر جو آئے ہیں دنیا میں، اللہ نے بھی اس کو بتایا قرآن میں مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا رحم کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا کہ اپنا پیغمبر، اپنا دلارا پیارا نبی ان میں بھیج دیا۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں، صحیح سالم رکھا ہے، ہاتھ پاؤں، آنکھ، دل، دماغ، پیٹ، منہ، دانت، یہ بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن کبھی نہیں کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہارا دماغ صحیح رکھا، ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، ہم نے تمہارا سر صحیح رکھا ہے، ہمارا تم پر احسان ہے، ہم نے تمہارا ہاتھ صحیح رکھا ہے، یہ میرا تم پر احسان ہے، تمہارا پاؤں صحیح سالم ہے، یہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ ایسے کبھی اللہ نے نہیں کہا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے محمد کو بھیج کر۔ یہ ہم فری میں جو 24 گھنٹہ ہر سیکنڈ سانس لے رہے ہیں، اندر باہر چھوڑ رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو سارے بادشاہ، پی ایم، سی ایم اور سیکریٹری اور بڑے بڑے پیپر میں گھیسنے والے، سائن کرنے والے، رگڑنے والے، پیسے کھانے والے، ایک منٹ کے لیے اگر ہوا بند کر دے اللہ تو سب سماپت۔ سائنہ کرنا، رشوت لینا، سود لینا، بیاج لینا، وہ بند، ایک دم ایک ہی بار میں ختم ہو جائے گا۔ یہ چیز اتنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے، یہ نعمت ہم کھا پی رہے ہیں، ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، سو جائے نہیں تب بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، تو اللہ نے اس کو فری کر دیا ہے، سب کو دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے۔ یہ ہوا جو چل رہی ہے اگر بند کر دی کہ منٹ بس تو سب سماپت ہو جائے گا، ساری دنیا ختم۔ اتنا قیمتی ہے، اتنا مہنگا ہے اور فری ہے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا مسلمان، حج کر کے آئے تھے، کروڑوں کی آستی ہے، کروڑوں کی آستی ہے، ہارٹ اٹیک آیا تو جا کے آپریشن کرائیں، آپریشن کرائے، بل بنایا، 15 لاکھ روپے بتایا۔ تو بوڑھے آدمی ہے نہیں، حج کر کے آئے تھے، تو بیٹھ کے رونے لگا۔ تو ڈاکٹر کر رہا ہے آپریشن ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، سکسیسفل ہوا، تب رو کیوں رہا ہے؟ بل دیکھ کے کہ ارے یار پیسے کی بات نہیں کرو، پیسے کی وجہ سے نہیں رو رہا، تم نے آپریشن کیا، مشین دوارا سانس اندر گیا باہر آیا، خون کی سپلائی کرایا مشین لگا کے، 1 گھنٹہ کام کیا ہے، 1 گھنٹہ میں کتنا پیسہ لیا؟ 15 لاکھ۔ میری عمر 50 سال ہے، 1 گھنٹہ میں تم نے سانس کو اندر باہر کرنے کی مشین لگائی، خون کو ادھر سے ادھر کرنے کی مشین لگائی، 1 گھنٹہ میں 15 لاکھ بل بنایا ہے۔ میں 50 سال سے سانس لے رہا ہوں، اندر باہر چھوڑ رہا ہوں، خون کی سپلائی ہو رہی ہے، اس کا بل کتنا ہوگا؟ اس کا بل کتنا ہوگا؟ اگر اس کا بل اللہ بنا دے تو کوئی دے پائے گا؟ تو یہ فری میں ہے، اس لیے ہم لوگ کو احساس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے کا مقصد ہے اس پر غور کریں۔ اسلام
دین اسلام مذہب اسلام کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ اٹھا کے بیروا میں رکھ دیے تو محفوظ ہو گیا۔ ایسا رہتا تو بڑے بڑے لوگ اسلام کو اٹھا کے لے آ کے اپنے بیروا میں ڈال دیتے اندر، اسلام ان کے گھر میں ہو جاتا، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ شوکار لوگ اسلام کو لے جا کے جلدی سے اپنے بیروا میں ڈال دیتے، ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم بیچارے غریب لوگ ہیں، کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام کوئی مجسمہ کوئی تصویر چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے جسم کے اوپر 5 فٹ کے جو جسم ہے اس پر اسلام کے جو مسائل ہیں اس پر عمل کریں، اپنے 5 فٹ کے جسم میں اس کو لاگو کریں، نافذ کریں، تو اسلام خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہم عام وزن ہیں، ایمان یقین کمزور ہے، یقین ڈاماڈول ہے، آنکھیاں سے دیکھ رہے ہیں ہمارا باپ مر گیا، ہمارا دادا مر گیا، ہمارا نانا مر گیا ہے، تو بھی مجھے مرنے کا یقین نہیں ہے، مزاج ایسا ہے، ہم بھی مریں گے سوچتے نہیں ہیں۔ آدمی بڑے بڑے پلاننگ بناتا ہے، سوچتا ہے وہاں سے پیسہ آئے گا، وہ لائیں گے، وہ وہاں پہ پلاٹ خریدیں گے، وہاں پہ زمین بنائیں گے، وہاں 3 انتس کے گھر بنائیں گے، بڑے بڑے امیدیں پلاننگ بناتا ہے۔ ان پلاننگ میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا کہ ہم مر بھی جائیں گے، وہ بات نہیں آتی۔ پلاننگ تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ پیسہ آئے گا تو وہاں اسے کریں گے، ہاں اسے کریں گے، ہم مریں گے نہیں سوچتا کبھی بھی۔ آپ سوچیں یا نہ سوچیں موت تو آئے گی، آپ اپنی پلاننگ میں موت کو شامل کریں یا نہ کریں، موت ایک دن آئے گی۔ انکار کر دے پھر بھی آئے گی۔ تو بھلائی اسی میں ہے، ہمارے لیے خیر خواہی اسی میں ہے کہ ہم اس اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کو بڑا مانیں، اس کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنا بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کو راضی کر دینا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اتنا بڑے بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں دنیا میں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، مسلمان ہیں، مدینہ میں نہیں ہے، قرن میں ہے، مدینہ سے قرن دور ہے۔ اونٹ میں گھوڑے میں بیٹھ کے گئے کہ ملاقات کر کے نبی کو دیکھ کے آئیں گے، صحابی بن جائیں گے۔ ان کی ماں بیمار تھی، سیریس، اور کوئی نہیں گھر میں، بوڑھی ہے، کھاٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ بولتے ہیں ماں سے کہ کل جائیں گے نبی کے پاس، مل کے آئیں گے، آپ کو نہلا کے دھلا کے کھانا پانی کھلا کے سب بھی کر کے کھاٹ میں سلا کے جائیں گے، اس پر فاسٹ اونٹ دوڑاتے ہوئے، اور نبی سے ملاقات کر کے سلام مصافحہ کر کے پھر آ جائیں گے۔ تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں 1 سال تک۔ ایک دن ماں کو کھلا پلا کے سب سلا کے اچھا رکھ، سب کھانا پانی سے جگہ کیا کہ ہم کو آتے تک کھا پی کے اچھا سے رہو۔ اونٹ دوڑا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، مدینہ پہنچ گئے، نبی سے ملیں گے، سلام کریں گے، پتہ چلا نبی یہاں پہ نہیں ہے، جنگ میں گئے ہوئے ہیں، اور باقی حالت ایسی ہے۔ فوراً واپس آئے، فوراً واپس آئے۔ یہ اتنا بڑا تابعین اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، کہ نہیں دے سکتے گارنٹی۔ اور صحابی وہ کوئی بھی صحابی ہو، کیسا بھی ہو، غریب ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، امیر ہو، کالا کلوٹا ہو، غلام ہو، باندی ہو، وہ صحابی سینے میں ہاتھ ٹھوک کے کہہ سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کہ اللہ تم سے راضی ہے صرف صحابہ کے لیے ہے، صرف صحابہ کے واسطے ہے، اسپیشل۔ ہر کوئی بھی صحابی ہو، مرد ہو یا عورت، غریب، لاچار، بے بس، وہ کھٹم رہتا ہو، گھر ہی نہ ہو، اس کے گھر در کچھ نہ ہو، بیوی بچے بھی نہ ہو، اتنا غریب ہے، وہ صحابی بھی سینے میں ہاتھ ٹھوک کے کہہ سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اللہ کو راضی کر دینا بہت بڑا کمال ہے۔ اور اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو گیا پھر اس سے ناراض نہیں ہوتا، اس سے پھر دوبارہ
ناراض نہیں ہوا کرتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو تھا اس کو صحابہ نے سمجھا تھا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ گھر، یہ دیوار ادھر سے ادھر ہم لوگ ہلا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ایمان سے کسی نے کبھی بھی نہیں ہٹا پایا، کبھی بھی نہیں۔ لوگوں نے محنت بھی کیا کہ صحابی کا ایمان گڑبڑ کر دیں، لیکن نہیں کر پایا۔ تو صحابہ کرام نبی کی صحبت میں رہ کے یہ سیکھ چکے تھے۔ تو نبی کے آنے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کا جو مقصد ہے اپنا پیغمبر بھیجنا کہ میرے بندے میرے فرما بردار بن جائیں، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، میرا حکم مانیں، یہ نبی کے بھیجنے کا مقصد تھا۔ اس مقصد پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا اور 12 وفات کو 12 ربیع الاول کہہ کے خوب ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے اس پر کام کریں، اس پر محنت کریں۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نبی تو ہیں نہیں، چلے گئے، تب کون پہنچائے گا؟ نبی کے آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نبی چلے گئے، اب کون پہنچائے گا؟ ہمارے پاس تو فرصت نہیں بھائی، میں بزی ہوں، اور آپ کو ماشاءاللہ آپ تو ہم سے زیادہ بزی رہتے ہیں، تو پہنچائے گا کون؟ کون پہنچائے گا؟ یہ قرآن، یہ نبی کا فرمان لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ ہم اور آپ تو بزی رہتے ہیں، تو پہنچائے گا کون؟ ہمارے پاس، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، تو یہ کرے گا کون؟ وہ سوچیں۔ ڈسکو ڈانس ڈالنے کے لیے آپ کے پاس فرصت ہے؟ 12 ربیع الاول کے جلوس نکالنے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے، ادھر ادھر جانے کے لیے آپ کے پاس فرصت ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی فرصت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے مقصد کو سمجھا نہیں ہے، ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب ہے، ہم نے مقصد ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ نبی کی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، کیا کر کے آئے ہو بتاؤ۔ تو کیا کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں وہ بتانا ہوگا کہ ہم یہ کر کے آئے ہوں گے، وہ تو پوچھے گا اور ضرور پوچھے گا، اس لیے خیال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فتحت المدینہ بالاخلاق، میں نے مدینہ کو اخلاق سے فتح کیا ہے، مدینہ منورہ کو اخلاق سے فتح کیا ہے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں تو سارے کے سارے وہاں کے رہنے والے نبی کو چاہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اخلاق دیکھا نبی کیسے اخلاق ہیں، انتظام کر رہے ہیں، سب چاہ رہا ہے کہ نبی میرے گھر میں آ جائے۔ وہ اونٹ کے رسی پکڑ کر یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جائے۔ یہ اخلاق سے نبی نے اس کو فتح کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اچھے اخلاق کو مکمل طریقے سے لاگو کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق۔ ایک آدمی آیا، دیہاتی آدمی، غیر مسلم ہے، مسجد نبی میں پیشاب کرنے لگا، تو ایسے دیوار سلاب تو تھا نہیں، ماموں سے ایک لکڑی کا ادھر ہے، ایک لکڑی ادھر، ایک لکڑی ادھر، اوپر لکڑیاں ڈال کے اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈالا، بس دیوار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبی میں، صحابہ بھی کچھ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آیا تو ادھر کھڑا ہو کے مسجد میں شروع کر دیا، تو صحابہ نے دیکھ لیا تو ڈانٹنے لگے، بھائی مسجد میں۔ نبی نے فرمایا لا تنظر الیہ، اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف نہ دیکھو۔
کوئی آدمی ننگا ہو جائے تو اس کو دیکھنا گناہ ہے، اب جو ننگا ہوا ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ مرد کا ناف سے لے کے گھڑگے تک، گھٹنے تک یہ شرم کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ اس میں سے ذرا بھی کھول کے دیکھیں گے، رکھیں گے تو کہیں گے یہ آدمی ننگا ہے، یہ آدمی ننگا ہے، اس کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، کر رہے ہیں صحابہ سے لا تنظروا الیہ، اس کی طرف نہ دیکھو۔ پیشاب کر رہا تھا وہ، اور اسے کہا کہ تم اپنا کام جاری رکھو۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ یہاں میرے پاس آؤ۔ فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، اور پیشاب ناپاک ہے۔ پاک جگہ میں ناپاک چیز نہیں ڈالنا چاہیے۔ صحابی سے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، پانی ڈال کے اس کو مار کے دھو کے ختم، پاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق دیکھا کہ ہم اتنا غلط کام کیے، اتنا گڑبڑ کیے، اور اچھا سے نرمی سے سمجھا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ مجھے موت کی چیخاں چیختے ہیں، ڈراتے ہیں تو ان کو منع کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنا محبت سے، اتنا اخلاق سے، اتنا شفقت سے، اتنا بڑا عمر والا آدمی کو، 40 سال کے آدمی کو کوئی نہیں سمجھاتا ہے، کوئی نہیں پڑھاتا ہے، کوئی نہیں درس دیتا ہے۔ تو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے وہاں سے نکلا اور اپنے گاؤں میں پہنچا، بستی میں، اور کھڑے ہو کے موت کی چیخاں چیخ رہا ہے۔ اپنے چاچا کو، طیبہ کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، سب کو بلا رہا، آواز دیا، سب اکٹھے ہوئے آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا محمد کے اخلاق نے مجھے دیوانہ بنا دیا، محمد کے اخلاق نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں ایسے گڑبڑ سڑبڑ کیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بھی غلط شبد، موت کی چیخاں چیخنا، بدتمیزی، گالی گلوچ کچھ نہیں، محبت سے، شفقت سے بلا کے مجھے سمجھایا، اچھے انداز میں سکھایا۔ ایسا استاد ہم نے کہیں نہیں پایا ہے، ایسا استاد ہم نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے اخلاق نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ تم بھی چلو اس کے اخلاق کو دیکھ کے آؤ، اس کی عادتوں کو دیکھو، اچھا لگے تو کلمہ پڑھ لینا، نہیں تو واپس آ جانا۔ 300 آدمی کو لے کے آیا۔ کتنے آدمی کو لے کے آیا؟ 300 آدمی کو لے کے آیا، اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی کے اخلاق انہوں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، سمجھ کے دیکھا۔ 300 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہ دنیا والے، یہ میڈیا والے، یہ چینل والے، یہ ڈیبیٹ والے دکھاتے ہیں نہیں اسلام ایسا ہے تو ویسا ہے، تلوار سے پھیلا ہے۔ ان کو بتاؤ یہ واقعہ کہ یہ جو 300 دوسرے بستی سے آئے ہیں محمد کے پاس، تو تلوار لے کے محمد گئے تھے یا وہ آئے ہیں؟ وہ 300 آئے، ان کے پاس آ کے دیکھیں ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا رہن سہن، چلن، بات چیت، تو کلمہ پڑھ لیے۔ تلوار کون چلایا؟ تلوار کس نے چلایا ہے؟ تو یہ جھوٹ بولنا، یہ چینل بولے تو دجال کا بچہ ہے۔ کانا دجال ہے کہ نہیں؟ اس کے بچہ ہے یہ چینل، میڈیا چینل، سوشل میڈیا، ڈیبیٹ والا چینل، الیکٹرانک چینل، یہ سب دجال کے بچے ہیں، کانا دجال کے۔ اتنا اخلاق سے نبی نے بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچا کے چلایا ہے۔ جیسے آدمی اپنے بچے کو بوری میں نہیں ڈوبنے دیتا، بچاتا ہے، اپنے بچے کو مین روڈ میں، ہائی وے میں نہیں جانے دیتا، چلتے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچاتا ہے، اپنے بچے کو پھانسی میں لٹک کے نہیں مرنے دیتا، بچاتا ہے، زہر کھا کے خودکشی نہیں کرنے دیتا، بچاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ اپنے پیغمبر کو گناہوں سے بچاتا ہے، برے اخلاق سے بچاتا ہے، غلط عادتوں سے بچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی،
اور تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے جیسا ہم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ مجھے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے نہیں، کچھ فرق پڑا؟ اور نبی کو دیکھو صحابی بن جائے گا، نبی کے دیکھے تو صحابی بن جائے گا. میں تھوک دوں لوگ موت کی چیخا چیخیں گے، کئی کہتے تمہیں مسیح میں تھوک دی، اور نبی تھوک دے سارے صحابہ کو تھوک اٹھا کے ہاتھ میں جسم میں مل لیتے ہیں، 10 سال تک خوشبو آتی رہتی ہے. 10 سال تک ان کے جسم میں خوشبو آتی ہے. تو نبی جیسا ہو سکتا ہے کوئی؟ پسینہ آئے، گبو باس آئے، 1 ہفتہ نہ آئے، لوگ آپ کو بازو میں کھڑا نہ ہونے دیں گے، کہیں کیا باس مار دی ہے. اور نبی کے پسینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھپھو کے گھر میں دوپہر میں کھا کے تھوڑا سا قیلولہ کرنے کے لیے سوئے، تو پھپھو ہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، پھپھو ہے نہیں. پسینہ یہ پیشانی میں سے پسینہ نکال کے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے. پسینہ پھپھو یہ نکال کے اسے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو جو بار بار ایسے کر کے نکال رہی ہے، بار بار نچوڑ کے نکالتی ہے، ڈالتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. کہا کیا پھپھو جان کیا ہے؟ تو کیا نہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں تو پسینے سے خوشبو آتی ہے. میں سوچا کہاں خریدیں گے، غریب آدمی ہے، یہی پسینہ رکھ لیتے ہیں شیشی میں ڈال کے، کب ضرورت پڑے لگا لیں گے. ہمارا پسینہ کون تو لیتا ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا نبی جیسا. ہمارا پسینہ کسی کے اوپر گر جائے تو لڑائی ہو جائے گی. اور نبی کے پسینے کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، پھپھو ہے نہیں، پسینہ نچوڑ کے شیشی میں جمع کر رہی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جنت کی مٹی سے بنی ہے. پسینہ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن نبی کو پسینہ آیا ہے اس دنیا کی وجہ سے. اس دنیا کے بھی تو کچھ اثرات ہیں. پسینہ آیا ہے اس دنیا کی اثرات کی وجہ سے، اور اس پسینے میں خوشبو آئی ہے جنت کی مٹی سے بننے کی وجہ سے. اصل نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنتا ہے، یہ دنیا والا مٹی سے نہیں. ہم لوگوں کے جسم اس دنیا کی مٹی سے بنتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے نبی جیسا کوئی؟ نبی کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کے اخلاق کیسا ہے، عادتیں کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کے شکل صورت کو ایسا بنایا ہے کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا خوبصورتی کو تو وہ دیوانے ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اور زلیخا تو گڑبڑ کر ہی رہے تھے. پھل دیا کھانے کے لیے، کاٹنے کے لیے چھری دیا، تو یوسف علیہ السلام دیکھ کے حیران ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ما ھذا بشرا، یہ تو آدمی ہے ہی نہیں. ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کاٹ رہے ہیں، ہاتھ کاٹے گی، انگلی کاٹے گی، سیب کاٹے گی، کیا کاٹے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہی رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ کے مدینہ کے، وہ صرف مدینہ کے نہیں، مکہ کے، وہ مکہ مدینہ نہیں، سارے جزیرے عرب کے مردوں نے گردن کٹوا دیا. ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. نبی بھی اتنا خوبصورت تھے کہ اپنے گردن کو مرد لوگ کٹوا دیے، پتہ نہیں چلا. ایک صحابی ہیں، جنگ میں ان کو بہت مار لگا، کوئی ہاتھ کٹ گیا، کدھر سے انگلی کٹ گیا، کدھر سے پاؤں کٹ گیا. تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی آگے ادھر مسلمان ہوئے تھے، ان کو دیکھو دکھ نہیں رہے. تو صحابہ نے تلاش کیا، تو دیکھے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، 90 زخم لگا ہے تیر تلوار کے جسم میں. تو صحابہ جا کے اس کو اٹھائے، جسم پکڑے، آواز دیے، تو بات کر رہے تھے. تو کہا کیسے اسے ہوا؟ تو کافروں نے مارا ہے. کہا بس مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے لے چلو نبی کے پاس. صحابہ کرام اٹھائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، یوں زمین میں رکھا. وہ صحابی 80-90 زخم لگا ہوا ہے تیر تلوار کے، کھسک کے اپنا یوں منہ ہے نہیں پاؤں کے پاس رکھا اور دم نکل گیا. کہا بس مجھے آپ کو دیکھنا تھا اور کچھ بھی نہیں. یہ مرد ہے، نبی کے
اخلاق کو دیکھ کے ایسا دیوانے ہو گئے، گردن کٹوا دیے، پتہ نہیں چلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت بھی ہیں۔ یہ کیا جانے کہ نبی جیسے آج کل ماں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ اپنے بچے کو 2 مہینہ کے، 4 مہینہ کے، 6 مہینہ کے، 1 سال کے ہے تو اس کو نہلا کے، دھلا کے، پاؤڈر کریم لگا کے چمکاتی ہے، ماں چمکاتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو اتنا ہی خوبصورت بناتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ دیکھنے والا اسے نفرت نہ کرے، دیکھ کے اس کا مزاج فریش ہو جائے۔ اتنا حسین و جمیل بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی شکل پر جب نظر پڑے تو اس سے نفرت نہ ہو، اس سے دوری اختیار نہ کرے، اس کو دیکھے، اس کی بات سنے۔ اب آج کل سن رہا ہوں، ادھر ادھر خبریں مل رہی ہیں کہ ایک آدمی کا آنکھ ایسے پھوٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہم نبی ہیں۔ اس کو کون نبی بنایا بھائی؟ اس کو تو دیکھنے سر کا پہلے ہی نفرت ہو جا رہا ہے۔ ایک آنکھ پھوٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہم نبی ہیں، اس کو ہم دیکھے نہیں، یہیں سے دشمنی ہو گئی۔ اندھا ہے ایک آنکھ کا، ایک لائٹ بجھی ہوئی ہے، وہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے ظاہری آنکھ کی کمی ہے اس کے پاس، وہ باطنی آنکھ کہاں سے مل گیا اسے؟ اللہ ایسے کو نبی بناتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو ایک بات عقیدے میں سے بتا رہا ہوں، کوئی بھی نبی ہو، کبھی کبھی نبی ہو، 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے ہیں ان میں سے کسی نبی کے اوپر ایسا عیب اللہ نے کبھی لگایا ہی نہیں جس کو سن کے لوگ نفرت کریں، ایسی بیماری مسلط کیا ہی نہیں جس کو دیکھ کے لوگ گھن کریں۔ اس لیے کہ نبی کے اوپر کوئی ایسے جسمانی میں عیب رہے گا اور لوگ دیکھ کے اسے نفرت کر لیں، گھن محسوس کریں تو ایمان نہیں رہے گا، کافر بن جائے گا، آدمی کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عیب ان کے جسم میں کہیں بھی ایسا عیب لگنے ہی نہیں دیتا جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو نفرت ہو۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں واقعہ غلط سرت مشہور کر کے رکھے ہیں، ان کے جسم میں کیڑا پڑ رہا تھا، مکوڑا پڑ رہا تھا، گدو باز آتا تھا، غلط بات ہے۔ ایسی بیماری کسی نبی پر اللہ نے مسلط نہیں کیا جس کو دیکھنے کے بعد لوگ نفرت کریں، اس سے گھن محسوس کریں۔ اگر ایسا کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے اللہ ایسی بیماری دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مشہور کر کے رکھا ہے نہیں کہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگی تھی، غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے، ایک خبیث قوم ہے، یہ غلط غلط چیزوں کو اجاگر کرنا۔ تو نبی ایک دم خوبصورت ہوتا ہے، اس سے زیادہ عقل والا کوئی نہیں ہوتا اس وقت، اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سنوارتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سجاتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔